الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تدبر قرآن کے سلسلے کا پروگرام ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر جاری ہے اور تقریباً 48 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 48ویں آیت کے بعد سے تفسیر کا آغاز کریں گے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے اولاد یعقوب علیہ السلام تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی اور تمہیں تمہارے زمانے والوں میں سب پر فوقیت عطا فرمائی۔ تو یہاں پر اس سے پہلے بھی یہی آیت اسی مضمون کی آئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر نازل کردہ انعامات کو اجمالی طور پر بیان فرمایا تھا۔ اب جو ہم آپ کی خدمت میں آگے آیات بیان کریں گے، ان تمام میں اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں کو تفصیلی طور پر بیان فرمایا ہے، اور ان میں سے بعض نعمتیں وہ ہیں جو قرآن پاک میں ایک سے زیادہ مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، لہٰذا مقام کے اعتبار سے ضروری تفصیل بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ 49ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، یعنی تم تک برے عذاب کو پہنچاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس میں ایک آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کی تفصیل بیان کی جائے، چند باتیں قابل غور ہیں کہ ایک بات تو یہ کہ فرعون اس زمانے میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کے بادشاہ گزرتے تھے ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ یہ مقید نہیں ہے، مصر کے اندر جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون موجود تھا اس کا نام ولید بن مصعب تھا، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور آل فرعون سے مراد فرعون کے دین پر چلنے والے تھے، اس کے متبعین تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، کہ وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، تمہیں سخت سزا دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی ہے اور وہ فرعونیوں کی طرف آئی، اور یہاں پر تمام کو اس نے فرعونیوں کو جلا دیا۔ فرعون کی قوم جو تھی وہ قبطی قوم تھی، تو تمام قبطی ہلاک ہو گئے، لیکن بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب جب فرعون کی آنکھ کھلی تو یہ بڑا پریشان ہوا، اور اس نے اس زمانے کے جادوگروں اور کاہنوں کو بلایا، معبرین کو بلایا، اور ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو ان میں سے بعض کاہنوں نے کہا کہ ہوگا یہ کہ جو بنی اسرائیل کا وطن ہے بیت المقدس، وہاں سے کوئی لڑکا پیدا ہوگا اور وہ اس طرف آئے گا اور فرعونیوں کے غرق ہونے کا، فرعونیوں کے ہلاک ہونے کا سبب بن جائے گا۔ یہ بات سننے کے بعد اگرچہ یہ بہت ذہین بھی تھا فرعون، لیکن بہرحال بہت زیادہ ذہانت بھی بعض اوقات نقصان کا سبب بنتی ہے، اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں ان سب کو ہلاک کر دیا جائے اور بچیوں کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ ہم اس آئندہ آنے والی صورتحال سے بچ سکیں۔ حالانکہ اس کو غور کرنا چاہیے تھا کہ یہ خواب سچ ہے یا جھوٹ۔ اگر جھوٹ ہے تو پھر تو کوئی فکر کی بات ہی نہیں، اور اگر یہ خواب سچا تھا تو سچا خواب تو ضرور ظہور پذیر ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ حکم جاری کر دیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، یہ ان کا اصل وطن تھا ملک شام۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہجرت کر کے پھر یہ قبطیوں کی طرف آئے تھے، مصر پہنچے تھے، اور پھر ان قبطیوں نے ان پر غلبہ پا کے انہیں اپنا غلام بنا لیا تھا،
اور ان سے مختلف قسم کے چھوٹے کام لیے جاتے تھے، محنت مزدوری کروانا، کھیتی باڑی کروانا، مکانات وغیرہ بنوانا، یہ تمام کام ان کے سپرد تھے۔ اب جب فرعون نے حکم دے دیا کہ ان کے تمام لڑکوں کو ہلاک کیا جائے، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، تو اب وہ قبطی اپنی عرض لے کر فرعون کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر اسی طریقے سے لڑکوں کا قتل عام جاری رہا تو بچے لڑکے مر رہے ہیں اور لڑکے قتل کیے جا رہے ہیں اور بوڑھے مر رہے ہیں، تو کچھ عرصے بعد پھر ایسا معاملہ ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی مزدوری کرنے والا بھی نہیں بچے گا، تو پھر ہم سب کو خود ہی مزدوری کرنی پڑے گی، لہٰذا اس پر کوئی نظر ثانی کی جائے۔ پھر فرعون کے ذہن میں یہ نامعقول خیال آیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں اور 1 سال انہیں ہلاک کرتے ہیں، اس طریقے سے لڑکے مر بھی جائیں گے اور ہمارے مزدور بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہاں پر بھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ جس سال وہ چھوڑ رہا ہے لڑکوں کو قتل نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے اسی سال میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے۔ بہرحال تو جس سال میں لڑکوں کو چھوڑا جاتا تھا اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال میں بچوں کو ذبح کیا جانا تھا اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام کس طرح بچے، یہ قرآن عظیم میں آگے مکمل طور پہ مفصل یہ واقعہ بیان ہوگا، انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور ضمناً یہ بھی یاد رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران تھے، ان کے والد یسحر تھے، ان کے والد قاعث تھے، ان کے والد لاوا تھے، اور لاوا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو اس طریقے سے موسیٰ بن عمران بن یسحر بن قاعث بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یہ جو تمام سلسلہ ہے یہ مطلب آپ کا سلسلہ نسب بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہ بیان فرمایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون، آل فرعون سے۔ وہ نجات کس طرح ہوئی اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آئے گا، لیکن عذاب کیا دیتے تھے، کس طرح آل فرعون سے نجات ملی، کس چیز کی وجہ سے ملی، تو وہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوگا۔ ارشاد فرمایا یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں چکھاتے تھے برا عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس معاملے میں یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو مختلف قسم کی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذبح کیا جانا، اس کے نیک لوگوں کا ہلاک کیا جانا فرعون کی طرف سے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ فرعون کو روکنے پر قادر تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے محبوب بندوں کو مصیبت میں مبتلا فرما کر آزماتا ہے، اور جب وہ اس آزمائش پہ پورا اترتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش سے نکال بھی دیتا ہے۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو پھر ہم نے تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اس میں بیچ میں کیا پورا مطلب ایک قصہ ہوا، یہ انشاءاللہ اگلی آیات جب آئیں گی اسی سے متعلق قصہ آئے گا، بالتفصیل وہاں عرض کیا جائے گا۔ لیکن خلاصہ اس کا بالاختصار یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک رات بنی اسرائیل کو ان قبطیوں سے بچا کر نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ نے ہجرت فرمائی۔ اس وقت کسی طریقے سے فرعون کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی قوم کو ان کی غلامی سے باہر نکال کر لے جا رہے ہیں۔ تو فرعون نے پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابھی رات میں تو نہیں، ہم صبح ان پر حملہ کریں گے اور ان کو روکیں گے۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے دریائے قلزم پر پہنچے، اور وہاں پہنچ کر جب دیکھا تو بہت بڑا دریا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنا عصائے مبارکہ اس دریا پر مارا، جس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، وہ 12 رستے بن گئے۔ کیونکہ آپ کی قوم 12 گروہوں میں 12 قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی، لہٰذا ہر قبیلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک راستہ مہیا کر دیا گیا، اور یہ آرام سے اس دریا کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب جب فرعون پیچھا کرتے ہوئے آیا تو وہ فرعونی بھی ان راستوں کے اندر داخل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ پانی مل گیا، اور فرعون اپنے تمام متبعین سمیت غرق ہو گیا۔
اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں نجات دی، اور ہم نے فرعون کو غرق کر دیا حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ایک بنی اسرائیل پر انعام نازل فرمایا کہ سالہ سال کی غلامی اللہ تعالیٰ نے دور فرمائی، اور فرعون سے ان کو نجات ملی، اور اس طریقے سے یہ بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک قابل غور بات ہے کہ فرعون اگر چاہتا تو وہ اپنے ساتھیوں کو بھیج دیتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لاؤ، ان کی قوم کو روکو، لیکن یہ خود اس نے سفر کیا، وہاں تک پہنچا، اور پھر یہ غرق ہو گیا۔ تو اس میں اصل میں حکمت یہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں پیچھا کرنے کا خیال اس لیے ڈالا کہ حدیث پاک میں واضح طور پہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مارنے کا، کسی کو موت دینے کا ارادہ فرماتا ہے، تو جس مقام پر اس شخص کا مرنا مقدر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقام پر اس کے لیے کوئی کام پیدا کر دیتا ہے، اور وہ شخص خود چل کر اس مقام تک پہنچتا ہے، اور پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ لہذا چونکہ اب فرعون کی موت کا وقت آ چکا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود اس کے دل میں پیچھا کرنے کا خیال آیا، ورنہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، چاہتا تو اپنے ہزارہ لوگوں کو بھیج دیتا، یہ خود آیا اور غرق ہوا، اور اس طریقے سے مقام موت پر پہنچ کر دوسروں کے لیے سامان عبرت بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ اس کا معاملہ یہ تھا کہ جب فرعون سے نجات ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت دینے کا وعدہ فرمایا، اور آپ کو فرمایا کہ آپ 30 راتوں کے لیے ہمارے پاس آئیں تو ہم آپ کو توریت عطا فرمائیں گے، اور پھر بعد میں اس میں 10 دن کا اضافہ ہو گیا، تو اس طرح 40 راتیں مزید، مطلب 40 راتیں کل بن گئے۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اور پھر 10 دن ذوالحجہ کے ملے، اس طرح کل 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے طور کے پاس گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اور پھر آپ کو تختیوں کی شکل میں توریت شریف عطا کی گئی۔ آپ اس طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود تھے، اور چونکہ بہت جلدی میں آپ نکلے تھے، جیسی فرعونیوں سے نجات ملی، آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، آپ جلدی سے بارگاہ الہی میں تشریف لے گئے، اور اپنے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کیا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو پیچھے ایک بہت لمبا واقعہ ہے جو انشاءاللہ اپنے مقام پہ ہم بالتفصیل عرض کریں گے۔ یہاں بالاختصار اتنا یاد رکھیں کہ پھر ایک آپ کی قوم میں نام تھا ایک شخص کا سامری، اس نے بنی اسرائیل کو بہکایا، اور انہوں نے سونے کا ایک بچھڑا بنایا، اور اس نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معاذ اللہ خدا ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ تو وہ سب عبادت میں لگ گئے، صرف حضرت ہارون علیہ السلام تقریباً 10,000 بنی اسرائیل کے ساتھ آپ نے اس سے اجتناب فرمایا، باقی سب کے سب اس کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، اور پھر ان کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تو تم خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تم سے درگزر فرمایا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ معاملہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو آپ نے ان کو اس بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے پایا، تو آپ نے بہت اظہار ناراضگی فرمایا، اور ہارون علیہ السلام پر غضبناک ہوئے۔ انہوں نے عذر بیان کیا کہ سامری کے بہکانے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا، لیکن ان کو اس بچھڑے کی عبادت کی وجہ سے کچھ سزا بھی دی گئی، جس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عفو و درگزر کا ارشاد فرمایا کہ ان سے عفو و درگزر کیا تاکہ یہ شکر گزار ہو جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزا سے بچ گئے تھے، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے معافی کا وعدہ فرمایا، ان کو معاف کر دیا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کریں۔ اس کا تذکرہ بھی آگے آتا ہے کہ سزا کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے عطا کیا موسیٰ کو کتاب اور حق اور باطل میں تمییز کرنے والی شے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔
تو کتاب سے مراد توریت ہے، اور فرقان یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، فرق کرنے والی سے مراد آپ کے وہ معجزات ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ ان میں ایک عصا مبارکہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کو زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ ایک ید بیضاء کا بھی آپ کو معجزہ دیا گیا تھا، یعنی آپ بغل میں ہاتھ ڈالتے تو جب نکالتے ایک دم سفید ہو جاتا تھا، دوبارہ ڈالتے تو پھر وہ ہاتھ نارمل حالت میں آ جاتا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرقان بیان فرمایا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، کیونکہ اتنی واضح علامات، واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد یقیناً آدمی یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وصف نبوت سے نواز کر معجزات سے بھی نوازا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بسبب اس کے کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنایا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو تم اپنے لوگوں کو خود قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کی طرف سے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، ان سے رجوع فرمایا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت میں وہ سزا کا بیان ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور آپ نے بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے پایا تو بہت غضب کا اظہار کیا، اس بچھڑے کو ہلاک کیا گیا، اور پھر آپ نے قوم سے فرمایا کہ اے قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو ہلاک کرو۔ لہذا جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی وہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے، اور جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی وہ دوسرے صف میں کھڑے ہوئے، اور ان جو نیک لوگ تھے جو شرک سے پاک رہے، انہوں نے ان مشرکین کو ہلاک کیا۔ پھر جب یہ بہت زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اگر اسی طرح ہلاک ہو گئے تو ہماری قوتیں بہت کم ہو جائیں گی، تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے اس قوم سے درگزر فرمایا، جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا تھا کہ پھر ہم نے ان سے درگزر کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ وجہ وہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا، ہارون علیہ السلام کی سفارش کام آئی، اور اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں سے اس سزا کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو کہ جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتاً، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل واضح طور پر۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر تمہیں ایک کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر اٹھایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں، یعنی دوبارہ زندہ کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مر جانے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ ان آیات میں مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ فرعونی ہلاک ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، آپ واپس آئے اور آپ نے آ کر یہ ملاحظہ فرمایا کہ بچھڑے کی عبادت کی جا رہی ہے، غضبناک ہوئے اور لوگوں کو ہلاک وغیرہ کیا گیا۔ اس وقت پھر آپ نے یہ سوچا کہ میں کچھ نیک لوگوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں، اور یہ وہاں پر جا کر اس بچھڑے کی عبادت کی معذرت کریں۔ لہٰذا آپ نے اپنی قوم میں سے 70 نیک انسانوں کا، نیک آدمیوں کا انتخاب کیا، اور انہیں اپنے ساتھ آپ کوہ طور پر لے گئے، اور انہیں پہلے سمجھا دیا تھا کہ وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں معذرت کرنی ہے، اظہار ندامت کرنا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ سے ہم کلامی کرتا ہے، آپ ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں، ہم بھی اس ہم کلام کو سنیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، چنانچہ ایک بادل وہاں پر آیا، موسیٰ علیہ السلام اس میں داخل ہوئے، اور آپ نے ان کو پھر کہا تم بھی قریب آ جاؤ۔ وہ لوگ بھی قریب آئے اور انہوں نے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنے کانوں سے بعطائے الہی سنا۔ چونکہ یہ کلام تو سن ہی چکے تھے، اب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پھر آپ پر ایمان لائیں گے۔ ان کی اس سرکشی اور عناد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب فرمایا، اور ایک بجلی نازل ہوئی، یہ سب ہلاک ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس بات کو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کنٹینیو رکھیں گے۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔